لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا وغوثنا وياسنا ومستغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بابا جنت پڑھی الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کہ آ رب نال مل دے ملیں دے ولیہن بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن آ رب نال مل دے ملیں دے ولیہن بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن او چوراں کو نپ کے کلندر بنے دے بھئی چوراں کو نپ کے کلندر بنے دے 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 دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے 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 دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے دے شکران دمی جا بسیں دے ولیہن بے شکران دمی جا بسیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن آ رب نال مل دے ملیں دے ولیہن بے رب نال مل دے ملیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن آ رب نال مل دے ملیں دے ولیہن بے رب نال مل دے ملیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن نبی والے کم کر دکھیں دے ولیہن پیر جیلانی دکھائی کمانے بھئی پیر جیلانی دکھائی کمانے روندی رہی بڑھڑی لنگے 12 سالے
روندی رہی بڑھڑی لنگھے 12 سالے آئس جلالی تھے رب دے سوالی آئس جلالی تھے رب دے سوالی وجن باچے بیوے ترے دے ولی آئس جلالی تھے رب دے سوالی آئس جلالی تھے رب دے سوالی وجن باچے بیوے ترے دے ولی ہندی رب نال مل دے ملیں دے ولی ہند رب نال مل دے ملیں دے ولی ہند نبی والے کم کر لکھیں دے ولی وامان والو وآزمان شامل باتنا قرآن کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب دو جگ کے طبیب دنائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جمی صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کردگار شفیع رد شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہت بار پورن بار نہایت درود و سلام کرنے کے بعد نہایت محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل کیونکہ پچھلے جمعہ مبارک سے سلسلہ چل رہا ہے سیدنا غوث پاک کے مناقب کا اس لحاظ سے گفتگو کرنی ہے اس سے قبل ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے ہماری سنت میں اکثر ہم اس چیز سے بے خبر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے بس کرامت ہو اور کچھ نہ ہو حالانکہ لیے ولی ہونے کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں استقامت کی ضرورت ہے اگر دین پہ استقامت ہے تو ولایت ہے اگر دین پہ استقامت نہیں ہے ہزاروں کرامتیں وہ ولی نہیں ہو سکتا حضرت سلطان والدین سلطان کو فرماتے ہیں فقیری جلیاں مارن اتے ستے لوگ جگاون تے نہیں فقیری با مسلح بچ ہوا دے اڑاون تے نہیں فقیری بادیاں دیاں تے سکیاں پار لگاون تے نام فقیر تینا دا یا حضرت باہو جڑے رب دا میل کراون بنام فقیر تینا دا باہو جڑے رب دا راہ سکھداں وہ فقیر ہے جو اللہ کا رستہ دکھائے یہ ہے سیدھا رستہ یہ صراط مستقیم ہے ادھر کو آؤ وہ ولی ہے جو اپنی کرامت بس دکھاتا ہے بلکہ سلطان العارفین نے لکھا ہے اپنی تصنیف کے اندر آپ فرماتے ہیں بندہ ہوا میں اڑ کے آ رہا ہوں اتنا کمال ہو اس کے پاس کہ ہوا میں اڑ سکتا ہے وہ ہوا میں اڑ کر آ رہا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کرتا ہوں صرف ایک سنت فرض واجب کی بات تو بڑی آگے ہے جو ایک سنت کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کرے تو میں فضربہ بالنعلین اسے جوتے مارو وہ ولی نہیں ہے وہ شیطان ہے وہ شیطان نہیں ہے سب سے پہلی جو ولی کی نشانی میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے اور دوسری نشانی میں متقی ہوتا ہے یہ آپ کو مقام اور مرتبہ ملا کیسے اتنی شانیں اتنی رفعتیں کیوں کر ملی ہیں فرمایا درست العلم حتی صدق القرآن میں نے دین پڑھا اور پڑھایا ہے پہلے تو پڑھا کس قدر پڑھا کہ جب 7 سال کی اجازت دے میں حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں 7 سال کی عمر ہے
اما نے وہ پونجی جو آپ کے باپ حضرت سیدنا ابو صالح آپ کی جو پونجی تھی وہ تھی 80 دینار، وہ نکالے اور فرمایا آدھے تیرے بھائی کے ہیں آدھے تیرے ہیں، 2 بھائی تھے نا، فرمایا آدھے تیرے ہیں آدھے تیرے بھائی کے ہیں، اور یہ لے آدھے دینار لے اور میں نے تجھے اللہ کے رستے کے لیے وقف کر دیا۔ نکلے آپ وہاں سے 40 دینار ماں نے سی دیے ان کی آستین کے اندر اور فرمایا بیٹا ایک میری نصیحت پر لے باندھ لو، کیسے حالات ہم نے کبھی جھوٹ نہیں، سبحان اللہ، جب یہ نصیحت پلے باندھی چل پڑے رستے میں 60 ڈاکو تھے، مورخین محسنین لکھتے ہیں کہ 60 ڈاکو انہوں نے قافلے کو گھیرا ڈالا، بغداد کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اس کو گھیرا ڈالا اور لوٹنے لگے۔ حضرت سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، جب سارے ڈاکو مجھے نظر انداز کرتے گئے ایک نے پوچھ ہی لیا بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ مسکرایا، اس کا بچہ مذاق کر رہا ہے، آگے نکل گیا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا ہاں بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ 40 دینار ہیں۔ مسکرایا، میں نے کہا بچہ تک نہ مذاق کر رہا ہے، بندے کو ہون پیسے لگان دے رہے وہ دستا میرے کو ہے، چور ہون ڈاکو ہون، خدا نہ خاطر کوئی مسئلہ ہو جائے بڑا موبائل بھی لگاتا ہے، پرس بھی لگاتا ہے، ہر چیز لگاتا ہے، وہ خاندار کوئی نہیں، لیکن یہ غوث پاک ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، وہ مسکرایا، لوگ کی لکان دے لیے دستا ہے، لگتا کوئی نہیں، وہ ابھی نہیں۔ تیسرا آیا، اس نے پوچھا ہاں بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ جی ہے، 40 دینار ہیں۔ میں کہا مذاق کرتے ہو میرے پاس کدھر ہیں؟ جی میری آستین میں چھپے ہوئے، سلے میں ماں نے اندر سی دیے تھے۔ اس نے پکڑا اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار بیٹھا اس کا تقسیم کر رہا ہے، سارا جو اس میں لوٹا تھا نا مال 60 ڈاکو ہیں سبھی میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے سردار سے سردار اس کی بات سن، بچہ ہے، اس سے میں نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ سامنے نظر نہیں آ رہا، یہ کہتا ہاں ہے۔ میں نے پوچھا بتا کہاں ہے؟ یہ کہتا ہاں میری آستین میں ہے۔ سردار سیدھا ہو بیٹھ گیا، کہا ہے کون ہے یہ بچہ بھائی؟ کیا ہے تیرے پاس؟ 40 دینار ہیں۔ دینار سونے کا سکہ ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ وہ میری آستین کے اندر ہے۔ کس نے رکھا تھا یہاں؟ میری والدہ محترمہ نے۔ تو نے مجھے بتایا کیوں ہے؟ میں تو پتہ نہیں تھا تیرے پاس مال ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے کہ تو نے بتائے؟ غوث پاک فرمانے لگے مجھے میری اماں نے نصیحت کی تھی۔ اماں نے کہا تھا جھوٹ کوئی حالات ہو جائے جھوٹ، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں ہے تو جھوٹ کے پیر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا سانچ کو تو کبھی آنچ نہیں، اور برکت دیکھیے اور غوث پاک کی نظر عنایت دیکھیے، بچپن ہے ابھی، اور یہ پہلی کرامت نہیں ہے غوث پاک کی۔ مبارک کا چاند تھا، آپ ساتھ سے قبل دودھ پیتے ہیں، بعد میں دودھ نہیں پیتے، بعد میں دودھ نہیں، افطاری کا وقت ہوتا پھر دودھ نوش فرماتے ہیں۔ پورا مہینہ گزر گیا، دوسرا سال آ گیا، اب مسئلہ ابر عروج ہے، پتہ نہیں چلتا چاند نکلا یا نہیں نکلا، شام کا وقت ہے۔ اہل جو تھے نا وہاں کے لوگ، گیلان کے لوگ، اہل گیلان وہ بھاگے، گھر آئے سیدھے پہ تھوڑے پتر پشے میرے بھی روزے رکھے تھا، اس میں رکھیا سب نہیں رکھیا، پتہ لگ جائے گا نا۔ وہ آئے تو پتہ چلا غوث پاک نے دودھ آج دوپہر کو خبر آئی کہ آج روزہ تھا، کیونکہ یہ زمانہ تو نہیں تھا نا موبائل کا، انٹرنیٹ کا، ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا۔ فتح لگا دوپہر کو کہ آج روزہ تھا، اسے بعد صبح ہی روزہ رکھ لیا۔ وہ مادرزاد ولی ڈاکو نے کہا ماں بیٹا تو کس بات میں مجبور کیا؟ کہا اماں نے حکم دیا تھا، نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ رہے، کوئی حالات ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، غوث پاک کی نظر تھی ادھر سے، اس نے کہا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، ہر وقت توڑتا ہوں، مجھے نصیحت نہیں آتی، یہ رب کا حکم بھی نہیں توڑتا اور ماں کی نصیحت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کہا بیٹا اپنا ہاتھ دکھاؤ نا، تیرے ہاتھ پہ آج بیعت کر لوں، تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، 60 ڈاکو نے بیعت کی، توبہ کی آپ کے ہاتھ پر۔ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، رستے میں تھے، رستے میں نا ایک چور کھڑا تھا، اس علاقے سے جو آئے اسے روک لوں۔ چور نے جب دیکھا نا کہ بندہ آ رہا ہے، جب قریب پہنچے آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون ہو؟ اس نے کہا جی دیہڑی دار مزدور ہوں، لیکن آپ تو جانتے تھے
اس کی جو اندر کی بات اسے بھی جانتے تھے، اس کی جو اندر باطن تھا اس کو آپ پہچان گئے. میں اچھا کون ہے تو؟ اس نے بھی پہچان لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کہنے لگے آپ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں؟ فرمایا ہاں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. قدموں پہ گرا حضور مہربانی فرما دو. حاطف سے آواز آئی اے ہمارے پیارے معبود اس کو ہم اس کا اندر بدل دیتے ہیں اس کا ظاہر بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو کتب کے درجے تک پہنچا دو. اور آپ نے اسے کتب کے درجے تک پہنچا دیا. تو فرمایا چوراں کو رب کے کلندر بنے دے، دل کی ٹھوکر سکندر بنے دے، شکران دا منہ چالو سے دے تلیگن. یہ ہے نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزار بچے دیر دیکھی. آپ کے پاس ایک عورت آئی حضرت جی میرا پتر انہوں پڑھاؤ اپنے مدرسے دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی داخل کروا جا مدرسے میں داخل کروا دیا. چلے گی کچھ عرصے کے بعد آئی آ کے بیٹے کو دیکھا تو اس دن مدرسے میں ذرا دال شرم چل رہی ہوگی. دیکھا کہ بچہ دال کھا رہا ہے، دال کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے. بڑا ترس آیا میرا پتر نادان پڑھے حضرت نے فرمایا کہ ایک گل یاد رکھو جتھے کھان نوں جو کھاندے اوتھے علم گھٹ ہی لگدا ہے. سبحان اللہ. علم کو اللہ تعالیٰ نے بے وطنی غیر وطن کے اندر، وطن کے اندر رہتے ہو بندہ علم نہیں حاصل کر سکتا، اور بھوک کے اندر رکھا ہے. رجیاں علم نہیں لگتا. علم ملتا ہے بھوک سے، اور علم ملتا ہے بندہ سفر میں جائے تو. وطن کے اندر رہنے کے نہیں علم ملتا. جب جب کھانا جو کھا لے سویر شام چنگے وہ جناب چل رہا ہوں مرغے مسلم تو وہاں کھانے تو مل سکتے ہیں، لیکن علم حاصل جو اصل علم کی روح ہے وہ نہیں ملتی. دیکھا بچہ دال کھا رہا ہے، بڑا ترس ہے میرا نازو ناموں میں پلا ہو بچہ، اور یہاں سوکھی سوکھی روٹی، اور یہ سوکھی پتہ نہیں کل کی روٹی ہوگی، جو کی روٹی وہ کھا رہے تھے اور وہ کھا رہا ہے دال کے ساتھ. گھر آئی تو غوث پاک کے لیے ایک بندہ مرغ بھنا ہوا لایا تھا، مرید تھا کوئی تحفے کے لیے لایا حضور میں گھر پکایا تھوڑے واسطے لیا تسی بھی تناول فرما. آپ تناول فرما رہے ہیں. آ کے عرض کر دی بادشاہ بات بڑی عجیب ہے، میرا پتر سبزیاں کھاوے تو تسی مرغیاں کھاؤ. سبحان اللہ. تلے مرغے آپ کھاؤ. آپ کے پاس اس کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کچھ سالن بچا بھی تھا، آپ کھا رہے تھے. آپ نے دسترخوان چھوڑا اور مرغی کی جو ہڈیاں تھی اس پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اٹھ بھائی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. سبحان اللہ. مرغی زندہ ہو گئی. فرمایا جتنا تیرا پتر اینی تا پہنچ جاوے نا اس عالم نو پہنچ جاوے جڑی شمع نہیں جا. جب تم دیکھا جنگل کے اندر ایک نور ظاہر ہوا. جب نور ظاہر ہوا تو اس نور کو وہ نور یکدم اکٹھا ہوا کناروں پر، آسمان کے کناروں پر اکٹھا ہو گیا. کہنے لگا عبد القادر تیری عبادت کو ہم نے قبول کر لیا. جیسے حالت سے آواز آتی ہے تیری عبادت کو ہم تم سے راضی ہو گئے، اب تیرے لیے میں نے حرام چیز کو بھی حلال کر دیا. جب اس نے کہا تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ثم اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم اتنا کہنا تو وہ دھواں بن گیا. پھر بھی وہ خبیث وار کرنے سے باہر نہیں آیا. یہ شیطان بڑا خبیث ہے، بڑا ملعون ہے، یہ چنگیاں چنگیاں ڈال لیتا ہے. پھر اپنا بات میں کیا، انہوں نے کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبد القادر تجھے تیرے علم نے فرمایا تو دور آ جا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. سبحان اللہ. یہ علم بھی صرف بندے کو نہیں بچاتا، علم کے ساتھ اللہ والے کی نظر نہیں چاہیے، ورنہ اکیلا علم بھی بندے کو وہ ابا جی کو فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا پھیٹا پہتا ہے نا پیسہ آ جائے تو بندہ پھٹ جاتا ہے، پھر وہ غریب چنگے نہیں لگتے، اوقات ہی نہیں اس کی تھے. فرمایا علم والے میں پھیٹا پہتا ہے. جب علم زیادہ ہو جائے متکبر ہو جاتے ہیں بندے، انہیں بندے بندے ہی لگتے. اسی طرح پھیٹا اللہ پھیٹے سے بچائے. اور یہ کب حاصل ہوگا؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں مر درے درویش رو ہر صبح و شام اللہ کے ولی کے دروازے پہ صبح بھی جا اور شام بھی جا. اللہ کے ولی کے دروازے پہ جا، اس کے دروازے پہ جا کے اپنی گردن جھکا، اس کے سر پہ جب تو سامنے جھکائے گا وہ تیرے سر پہ جوتا مارے گا، تیرا رب سے بندہ ہوگا. ورنہ یہ بڑا ہے کہ میں بندے کی شریف مرتی ہی نہیں اور چھپ جاتی ہے. یہ بھی بات ہے بعض اوقات میں ہوتی ہے لیکن بندے کو نظر نہیں آتی. آپ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے وہ ایک زوجہ ہوگی کہ ان کا جہاں جاتی وہ کمرہ ایسے روشن ہو جاتا جیسے جہاں جراب لگ رہے ہیں، دیوے بڑھ گئے بلب لگ گئے، اتنا نور ہوتا آپ کی زوجہ کا. وہ فرماتے ہیں اتنا آپ کمرے میں تشریف نہیں، کمرہ اندھیرا تھا، آپ کی کمرہ روشن ہو گیا. غوث پاک تشریف لائے تو سارا نور جو تھا نا محسوس ہو رہا ہے، چراغ کی روشنی ساری ختم ہو گئی، بجھ گئی ساری روشنی.
شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث پاک نے فرمایا اے میری زوجہ یہ شیطان کا نور تھا جو تیرے اندر ظاہر ہو رہا تھا، یہ مت سمجھنا یہ ایمانی نور تھا، لیکن ہم نے اسے اب اللہ کے فضل سے نورانی نور میں بدل دیا۔ پھر آپ جہاں جاتی، جس کمرے میں جاتی، دیا نہ ہوتا، یوں روشن ہوتا جیسے چودھری کے چاند سے کمرہ روشن ہوتا۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ وہ جی ایسے کمالات مجھے مل گئے ہیں، یہ مجھے مل گیا، نہیں، اس کے لیے اللہ کے ولی کی ضرورت ہے، وہ نظر میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بگڑ جائے۔ پھر بات جب بگڑتی ہے نا، وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مرید تھا، مرید ہوا، تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس اکثر آتا نہیں رہا، اس کو ایسے ایسے خواب آنا شروع ہو گئے کہ رات کو خواب میں بڑی بڑی سیریں کرتا ہے، سیریں کرتے کرتے وہ جناب پہلے آسمان کی سیر، دوسرے آسمان کی سیر، کبھی تیسرے آسمان کی سیر، کبھی جناب جنت کی سیر ہو رہی ہے، کبھی نورانیت کی سیر ہو رہی ہے، کبھی بڑے بڑے محلات سے نورانی دکھائے جا رہے ہیں، ہر رات کو سیر کرتا۔ جب بندے کو کچھ لگ رہے تو بندہ سمجھتا بڑا جی میں ہے نا، میں کہ میں نے عرض کیا نا، میں آ جاتی ہے، بندے میں اگر میری نور کی بھی وہ گھر بیٹھ گئے، جانا بند کر دیا۔ ہر رات بڑے بڑے اس کے ریاض سے فرشتے آتے ہیں، اس کو اپنے پروں پہ بٹھاتے اور لے جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ کی سیر، کبھی کسی جگہ کی ملکوت کی سیر ہو رہی ہے، کبھی عرش علا کی سیر ہو رہی ہے، ہر رات وہ سیریں کرتا ہے۔ کسی نے جا کے اور وہ اپنے جو واقعات دیکھتا رات کو سب لوگوں کو سناتا، لوگوں کا بڑا مجمع ہوتا، پھر اس کے بعد لوگ سننے جاتے، اس کی باتیں ساری سنتے، بڑا مجمع ہوتا۔ کسی مرید نے جا کے بتایا حضرت جنید بغدادی کو، حضرت جی مرید تو اڈا ہے کہ کام ہوتے رہے کو لوگوں میں دستہ پھرتا ہے، فرمایا جا کے اسے میرا پیغام دو کہ میرے پاس آئے، یہ سب شیطانی ہے، یہ سب لے انہیں کہ یہ شیطانی کا دی بھائی، میں تو نورانی فرشتوں کے ساتھ جاتا ہوں، ان کے پروں پہ بیٹھ کر جاتا ہوں روز۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق بات بتائے، اگر پیر حق بات نہیں بتاتا تو وہ مرشد بندہ مرشد ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور حق سمجھانا ہر پیر پہ لازم ہے، اپنے مرید کو سمجھائے، اگر نہیں سمجھا سکتا تو بیعت نہ کرے، اگر وہ حق بات بتا ہی نہیں سکتا تو ایسے بندے کی بیعت کرنی بھی نہیں ہے، اس کو بھی چاہیے کہ مرید نہ بنائے اپنے کسی بندے کو بھی۔ اگر مرید بناتا ہے تو اس کو حق رستہ سمجھائے، سیدھا راستہ دکھائے، اسے میاں یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ فرض نبھانا اس پہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس کی تربیت کرے، اسے بتائے۔ آپ نے اپنا فرض منصبی نبھاتے ہوئے اس کو بلایا، وہ نہ آیا، آپ خود تشریف لے گئے، صبح کی مسعود نے کی یار میری ممی کی میں انہیں بول جاؤں، آپ تشریف لے گئے اس کے پاس اور جا کے فرمایا میاں یہ سارا شیطانی گورکھ دھندا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں حضرت جی، وہ بڑے بڑے کمالات میں دیکھتا ہوں، میں نے عرش علا کی سیر کی ہے، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، سارے کے سارے سیر کی، میں نے ملکوت دیکھا ہے۔ آپ فرمایا سارا شیطانی گورکھ دھندا ہے، وہ نہ مانا، وہ اکرام بھی نہ کیا، وہ میں تھی نا، میں کی آکڑ، اس نے کہا بھی نہیں، وہ اکرام، وہ احترام اور جو چاہیے تھا وہ سارے کے سارے اس نے چھوڑ دیے۔ جب سارے چھوڑے آپ نے اپنا فرض منصبی نبھایا اور فرمایا دیکھ بھائی اس طرح کرنا، آج رات جب تو سیر کو جائے نا تو ایک دفعہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا۔ اس نے بات سنی انسانی کر دی، لیکن توجہ تھی حضرت جنید بغدادی کہ آپ چلے گئے، رات ہوئی جناب، رات کو بڑے بڑے فرشتے آ گئے جناب نے بتایا، بڑی سیریں کرائی اس کو، اس مقام تک لے گئے جہاں تک وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا، لیکن آج جا صحیح پڑھی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا ایک بار لاہور تو پڑھنا، پڑھ کے تو دیکھوں، ہے تو رب کا ہی نام نا، پڑھ کے تو دیکھوں۔ اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا پڑھنا تھا، ساری نورانیت ساری ختم ہو گئی، بدبو کے پھبکے اور جو کالا جنگل اور اس طرح کی چیزیں دیکھی، اربڑا بیٹھا، کہنے لگا واقعی خواجہ صاحب نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے کمال سے پہنچ جاؤں گا، ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کا اعلان بھی آپ نے فرمایا اور فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ بَيْنِي، رب نے اتنا مقام دیا ہے مجھے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضرت سیدنا غوث پاک نے یہ شعر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. فرمایا چلے ہو گئے ہو, میں تو کہتا ہوں بل علی عینی, میری تو آنکھوں پر غوث پاک کا قدم ہے. میری آنکھیں بھی حاضر ہیں. اس لیے بولتے ہیں کہ کرم سے کیا رہنما نازنوں کو ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. دم نظر آؤ کہ دم آئے دم میں, دم نظر آؤ کہ دم آئے دم میں, کرو ہم پہ یاسین دم آؤ. 360 قرار دیے رابطے ہونے کے, اور اس نے 360 ہی دلیل سے رد کر دیے, دلیل کے ساتھ رد کر دیے. اس لیے جو سچا عقیدہ ہے یہ بھی دلیلوں سے نہیں ملتا, نصیبوں سے ملتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, دلیلوں سے نہیں, یہ نصیبوں سے ملتا ہے. اور میلاد بھی وہ مناتا ہے جو نصیبوں والا ہو. دلیلوں سے میلاد بھی, اور غوث پاک کو وہ مانتا ہے جو بندہ نصیب والا ہو. دلیل سے کون مانتا ہے والا بھائی؟ شیطان نے 360 دلیلیں ریجیکٹ کر دی. جب ریجیکٹ کر دی 360 دلیلیں, تو آپ کے پیر صاحب اردو فرما رہے تھے. فرمایا لاری بیریا علم آ جامع کیا, اپنے خادم سے عرض فرمانے لگے بیریا علم آ. انہوں نے کہا حضور تو ہٹائیے, یہ بچاؤ کہ صحیح. آپ نے پانی کا چھٹا مارا وہاں سے, آپ کے چہرے پہ لگا. فرمایا تو یوں کیوں نہیں کہتا میں نے رب کو بغیر دلیل کے ماننا ہے؟ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ماننا ہے. اس لیے جس نے کسی ولی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے غوث پاک کا ہاتھ پکڑا ہے, جنید بغدادی کا ہاتھ پکڑا ہے, خواجہ اجمیر کا ہاتھ پکڑا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہاں بھی اگلے جہاں بھی, بلکہ بندہ تھا گناہگار تھا, غوث پاک رضی اللہ کا مرید بھی نہیں تھا. وہ فوت ہو گیا. رات کو بیٹے کو خواب میں ملا, کہنے لگا پترا جا غوث پاک کو آنا, میں عذاب وچ گرفتار ہوں, میری خلاصی نہیں ہو رہی, دعا فرما. وہ آیا حضرت جی میرے ابا جی کو خواب میں ملے, عذاب میں گرفتار ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرا مرید ہے. انہوں نے فرمایا نہیں حضور مرید نہیں, میرے پیچھے جمعہ پڑھیا سو نہیں, حضور جمعہ بھی نہیں پڑھیا. کبھی میرے مدرسے میں کھانا کھاتا سو, لنگر تو پیچھے کھا کے ہوئے. عرض کیتا حضور ہے بھی نہیں کھاتا. انہوں نے کہا میری زیارت کی تھی سو. عرض کی تھی حضور تہاڈی زیارت کی ہوئی انہوں نے, محبت میں رکھنا سی تہاڈے نال. فرمایا جا کر اللہ معاف فرما دے. راتی ستا خواب تو دیکھیا پیو جنت دے باغ وچ ٹہل رہیا رہیا آندا ہے تیری مہربانی غوث پاک دا دامن کبھی نہ چھڈی. اس لیے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, میں مریدی لا تخف اللہ ربی, مریدہ میرے گھبرائی نہ اللہ میرا رب ہے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. تو روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں میرے ہے دامن غوث اعظم کا. یہ دیکھو ہاتھ میں میرے ہے دامن غوث اعظم کا. دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا. بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ. اور جمیل قادری سو جان سے قربان
فرماندہ ہے غوث پاک کا ہمیں نسبت عطا فرمائے جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ سے آدم کا بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ سے اللہ عز و جل ہمیں اللہ کے نیک ولیوں کی سنگت عطا فرمائے اور یہ ولی ہے نا ان کی سوانح حیات پڑھنا ان کے کمالات کو پڑھنا اپنی ہمیں زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے یہ ان کی صحبتیوں میں حاصل ہو جائے گا جب ان کی صحبت حاصل ہو جائے گی تو اللہ خود فرمائے گا اس جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اگر کڑی ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی طاقت جڑی بوگی انجن دے نال جڑی ہوئے اللہ عز و جل ہمیں فکر عام نصیب فرمائے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ہمارا توفیق الا باللہ آخر دعوانا الحمدللہ